اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سلوشن چینل کے اندر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ کی تمام تر مسائل، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور انتہائی پیچیدہ معاملات کو بھی حل کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان کالی بلی ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے ایک احباب کی جانب سے ہمیں یہ تلقین کی گئی، ہم سے یہ پوچھا گیا کہ کالی بلی ان کے آگے سے اگر گزر جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کا کیا دین اسلام کے اندر یا احادیث کے اندر اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے یا یہ غلط العام ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو غلط العام یا عام رائج کیا چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی نے آپ کا راستہ کاٹا ہے، خاص طور پر کالی بلی نے، تو آگے اگر آپ اسی راستے سے جائیں گے تو آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ کبھی تاریخ کے اندر کسی نے ایسا کرنے کو کہا ہو کہ کالی بلی اگر آپ کے سامنے سے گزری ہے تو آپ اس راستے سے نہ جائیں، اور دوسروں نے اس بات کو ہنسی مذاق میں ٹال کر اسی راستے کو اختیار کیا ہو اور حادثہ پیش آ گیا ہو بائی چانس، تو اس چیز کو اس سے اتنا ڈر کے اس کو پکڑ لیا گیا ہو کہ آئندہ اگر کالی بلی ہمارے آگے سے گزری تو ہم راستہ تبدیل کر لیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے یا نہیں، یا وہ کون سی حدیث ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے۔ آپ تمام تر تفصیلات کو غور سے سنیں تاکہ آئندہ سے آپ اگر اس طرح کی کسی سچویشن کا شکار ہوں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ تو دوستو، ہم اپنے مقدمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کالی بلی اگر آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ راستہ تبدیل کریں یا اسی راستے سے آپ جائیں۔ دوستو، کالی بلی بالکل نحوست کی علامت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت بلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کے اندر کالا رنگ ظاہری بات ہے پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مویشیوں کے اندر مختلف رنگ کے جانور پائے جاتے ہیں، اسی طرح مختلف رنگ کی بلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کالی بلی نہ تو نحوست کی علامت ہے اور نہ ہی سفید بلی اپشگن ہے یا سفید بلی نیک شگن کی علامت ہے۔ یہ دونوں معاملات انسان کے خود سے تخلیق کردہ ہیں اور اس کے اندر ہمارا نہ تو کوئی نفع ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہے۔ کالی بلی والی بات بالکل آپ کو پھر بتاتا چلوں غلط العام ہے۔ دوستو، اس غلط العام کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور غلط العام میں کیا چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ شامل کی گئی ہیں۔ دوستو، ابھی بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر بلی آپ کے سامنے سے گزری تو راستہ بدل لیں۔ بعض لوگ ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کالی بلی آپ کے آگے سے گزر چکی ہے تو آپ صدقہ و خیرات دیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ پر شاید صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ صدقہ نہیں دیتے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، طرح طرح کی یہ باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر ازل سے لے کے ابد تک احادیث کی کتب آپ کھنگال لیجئے، پورا قرآن آپ چھان ماریے، کہیں آپ کو ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی رتی برابر چیز بھی دکھائی نہیں دے گی کہ آیا کہ بلی منحوس ہے یا اس کے سامنے سے گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے بالکل اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے جن بھائی نے ہمارے سے پوچھا تھا ان کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط العام ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور ابھی دوستو، ہم دوسرے کچھ غلط العام کی بات کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی اہم اور انتہائی غور طلب ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عصر یا مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے،
یا اس سے یہ چیزیں نازل ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے، یا آپ کے گاؤں کے اندر اگر الو بولتے ہیں تو گاؤں کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں دوستو غلط العام ہیں، یعنی کہ ایسا غلط جو کہیں ایک شخص سے شروع ہوا ہو اور آہستہ آہستہ وہ زبان زد عام ہو جائے، یعنی کہ عام لوگ اس کو بولنا شروع کر دیں اور اس کو ایک حقیقت ماننا شروع کر دیا جائے۔ آپ دوستو جانتے ہیں بنیادی فلسفہ ایک سائیکالوجی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اتنی بار جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو دوستو یہی معاملہ غلط العام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ان تمام غلط العام پر عمل کرنے سے آپ کا اپنا نقصان ہے۔ آپ اپنی زندگی کو مزید پیچیدگیوں کے اندر الجھا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک گائے کی قربانی دو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وہ گائے کس عمر کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے عمر بتائی۔ پھر قوم نے پوچھا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ حضرت موسیٰ کے ذریعے ان تک بتا دیا۔ اسی طرح پھر انہوں نے طرح طرح کے سوالات پوچھے کہ اس کا وہ مادہ ہو یا نر ہو، وہ کتنی عمر کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے سینگ کیسے ہوں، یا اس کا وزن کتنا ہو، تو دوستو اس کی نسل کیسی ہو۔ اس طرح کے تمام تر سوالات جب پوچھے اور ان کے جوابات دے دیے گئے، ہر چیز کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، تو وہ کام اور اس قوم کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر وہ اس گائے کی تلاش کو نکلے، اور اس گائے کی تلاش کو جب وہ نکلے تو بڑی ہی مشکل سے، بڑی ہی دوڑ دھوپ کے بعد انہیں ایک گائے ملی جس کی قربانی کر کے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور اللہ کے حکم کی تکمیل کی۔ تو اس تمام واقعے کو در حقیقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام پیچیدگیوں میں اگر ہم اپنے آپ کو الجھائیں گے تو در حقیقت یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم اپنی زندگی کو مزید مشکلات کے اندر شامل کر لیں گے۔ ابھی جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کو ہم نے بتا دیا کہ یہ بلی والی بات غلط العام ہے۔ آپ ایک روڈ سے جا رہے ہیں اور بلی آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے، اور اگر آپ اسی غلط العام پر عمل کرتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر کے کسی لمبا چکر کاٹ کے اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں تو یہ کتنی بڑی احمقوں والی بات ہوگی۔ یعنی کہ آپ اپنا سرمایہ ضائع کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، اور اپنا بہت ہی قیمتی جو آپ کی دو چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ آپ کا سرمایہ اور آپ کا وقت۔ آپ جب ان دونوں چیزوں کو ایک غلط العام پر قربان کر دیں گے تو یہ بالکل ایک باشعور مسلمان کو شیوا نہیں دیتا کہ وہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے، یا ان کی ذرا برابر بھی اپنی زندگی میں گنجائش پیدا کرے۔ اسی طرح کے مختلف غلط العاموں پر میں ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں، اور تمام غلط العام آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے مکمل دلائل کے ساتھ۔ مکمل دلیلیں اس کی دی جائیں گی آپ کو قرآن و حدیث میں۔ اس کا جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا، ہم نے کھنگالا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کو اگر پھر بھی اس چیز پر یقین نہیں اور آپ ایسا سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی ایسا سمجھیے نا، میں آپ کو بحث کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ میرے سے رابطہ کیجئے فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، یا آپ جید علماء کرام سے رابطہ کیجئے۔ وہ علماء کرام بھی آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ یہ تمام غلط العام ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کی کوئی دین میں جگہ ہے اور نہ ہی ان سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جذب کریں گے، اس تمام معلومات کو جو آپ تک مہم پہنچائی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس چیز کو آپ جہاں کسی شخص کو بھی سنتے دیکھیں، آپ اس کو بولتے دیکھیں، آپ اس کو فوراً وہاں ٹوکیں اور اسے بتائیں کہ یہ غلط العام ہے جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بلی اپنے گزر سے ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے والا تصور کیا جائے تو یہ صریح شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے جس کی معافی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس تمام حوالوں کے ساتھ
ان تمام چیز دلائل کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں، جہاں جس کو بھی بولتے دیکھیں اس تک یہ بات پہنچا دیں کہ بھئی ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کسی کالی بلی کی بات پر آپ یقین نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس سے معلومات بھی اچھی حاصل کی ہوں گی، اور ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے تو آپ جھجکیے مت، اپنا سوال سامنے رکھیے، ہم اس کا جواب قرآن و حدیث ہی کی روشنی سے جلد از جلد دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وعلیکم السلام۔